موبائل پر ہوتی بیر نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے سون سون کرتے موبائل اٹھا کر دیکھا، دل یک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ سامنے صبح والے لڑکے کا نمبر تھا۔ آرزو نے کال کاٹنی چاہی تھی، لیکن پھر آنکھیں صاف کرتے کچھ سوچتے اس نے یس پریس کر کے کان کو موبائل لگا لیا۔ کون؟ وہ لب دبا کر بولی۔ ہائے ایسے مت بولے، مجھے لگا تھا آپ نے مجھے یاد رکھا ہوگا، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کے حسن کا ہے۔ حسین لوگ کہاں کتنی نوازش کرتے ہیں۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آرزو نے دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ فون کیوں؟ کیا ہے؟ وہ ٹھہر کر بولی۔ اس کے گال خود بخود دیکھنے لگے۔ اس نے دائیں ہاتھ دائیں گال پر رکھتے اپنی ہنسی دبانے کو دان توڑ تلے لگ دے لیا اور اس کے گال کا بڑھا رونا ہوتا اسے حسین تر بنا دیا تھا۔ بتایا تو تھا، کیا بار بار سننا چاہتی ہے آپ؟ تنفی جانب سے شوق آواز ابھری۔ آرزو نے سر جھٹکا، موبائل ہاتھ کی مدد سے دور کرتے لبوں پر ہاتھ جماتے کہہ کر روکا۔ مجھے بات نہیں کرنی، وہ میری دوست ویسے ہی بول رہی تھی، پولیس مجھے کال مت کرتے۔ اس مرتبہ آرزو ذرا سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ تنفی جانب سے اداس سی آواز ابھری۔ بس میری مرضی، اب یہاں کال مت کرنا۔ آرزو نے رسانیت سے کہتے کال کاٹ دی۔ عجیب سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اپنی طرف اٹھتی کئی مردوں کی نظریں اس نے محسوس کی تھی، لیکن دلاب کی آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔ آرزو نے جھنجھلا کر بغیر دیکھے موبائل کان سے لگایا۔ بولا، نہ کال مت کرو۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا بیٹا جی، خیریت ہے؟ باپ کو ہی ڈانٹے جا رہی ہو؟ مصنوعی شکوہ موبائل کے اسپیکر سے ابھرا۔ آرزو نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور ماتھے پر ہاتھ مارتے واپس لبوں پر زبان پھیرتے موبائل کان کو لگایا۔ بابا کیسے ہے آپ؟ وہ محبت سے بولی تھی۔ چہرے پر مدن مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹھیک ہوں بابا کی جان، آپ کیسی ہے؟ وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ آرزو نے ایسے اسباب میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے موجود ہو۔ آئی ریلی مس یو بابا، آپ کو پتا ہے دانیال نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے نوکرانی بنا دیا، مجھ سے اپنے سارے کپڑے دھلوائے اور مجھے سٹور میں بند کر دیا۔ آرزو میری بات سنے بیٹا، وہ معصومیت سے بولتے ہی جا رہی تھی جب شہید صاحب نے اسے ٹوکا۔ جی بابا، زمین کو تکتے وہ آہستہ آواز میں بولی جیسے اسے پتا چل گیا وہ اس کے بابا کیا کہنے والے تھے۔ آواز جی ناراض ہے آپ سے؟ ہے نہ، آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بات دبئی میں بیٹھے شہید صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ بابا میں معافی مانگ لوں گی آواز جی سے، لیکن مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میرے کہنے پر بھی نہیں بیٹا، وہ مان سے بولے۔ آرزو نے ضبط سے لب بھینچ لیے تھے۔ ہمیشہ اس کے بابا نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اب ایک بات تھی جو وہ بڑے مان سے بول رہے تھے۔ آرزو عجیب کشمکش میں پڑ گئی تھی۔ بابا آپ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نہ کہوں گی؟ وہ زمین کو گھورتے زمین پر پاؤں کے انگوٹے سے کچھ بناتے بولی۔ ہاں شہید، وہ گہری سانس لے کر بولے۔ آرزو کی آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ اس نے لبوں کو دبا کر سستی روکی۔ دانیال تمہاری ہمیشہ حفاظت کرے گا۔ آرزو بھی؟ ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب آرزو نے فون رکھ دیا۔ آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھتے وہ رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو کھسلتے گالوں پر بنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ماں کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ عجیب جان سولی پر لٹکی تھی، نہ کسی کو بتا سکتی تھی، نہ نکاح کر سکتی تھی۔ آرزو نے اس دن کے بعد اپنے بابا کا فون پر ہی نہیں کیا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا، لیکن آرزو کی ضد تھی، اس نے نہیں ماننا تھا۔ وہ نہیں مانی تھی۔ کل تمہارے بابا آ رہے ہیں، رخسار بیگم نے سرسری سی نظر اس پر ڈالتے کہا۔ اچھا، وہ تو پرسوں آنے والے تھے۔ وہ ماں کے ناراض چہرے کو دیکھتے بولی، ماں کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ؟ انہوں نے آرزو خان کو کنٹین سے دیکھتے کہا تھا۔ آرزو لب بھینچے اسباب میں سر ہلا دے۔ سب کی بے رخی آرزو کو اندر ہی اندر سے مار رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈٹی رہی تھی۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی، سو وہ کسی صورت ہاں نہیں کرنے والی تھی۔ وہاں پھر تم تو یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، میں کالج جا رہی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ کندھے لٹکاتے باہر نکل گئی۔ خان بابا داڑھی نکالے، وہ بولی تو خان بابا نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب خان بابا گاڑی سے اترے اور فرنٹ سیٹ پر دانیال آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، آرزو نے کتاب سے سر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھا۔ خان بابا آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں تو جائے، ورنہ مجھے نہیں جانا۔ وہ گاڑی سے اتر گئی۔ دانیال نے لب بھینچ لیے تھے۔
آرزو کو وہ کسی بھی قسم کی حماقت نہیں کرنے دینا چاہتا تھا، تبھی وہ خود اسے چھوڑنے جا رہا تھا، لیکن اس دن بیچ سڑک میں اس کا چھوڑ جانا وہ کہاں بولی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے فرنٹ ڈور زور سے بند کرتے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہ آج آپ میرے بھائی بن گئے، ہے یا باپ یا پھر نوکر؟ وہ آنکھوں میں غصہ بھرے بولی۔ دانیال سفیر خان نے بیٹھیاں بریک لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو خاموشی سے، میں نہیں چاہتا تم ہماری عزت کا تماشا لگاؤ، وہ ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ آرزو نے چونکتے اس کی بات پر اسے دیکھا۔ آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے نہیں جانا، آپ کے ساتھ خان بابا چھوڑ کر آئے گے تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں جانا مجھے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ پھر وہی راب جماتا لہجہ دانیال کا اسے ایک آنکھ نہیں بھر رہا تھا۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، اندر جاؤ۔ پھر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ آرزو کا دل کیا اس پہ سکون آمیز چہرے کو نوٹ ڈالے۔ میری مرضی میں جہاں مرضی جاؤں ذلیل انسان، وہ غصے میں کہتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال نے پیچھے جبڑے بھیجے تھے، وہ غصے میں کچھ بھی بول دیتی تھی۔ وہ تنے چہرے سمیت گاڑی میں بیٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی اور تب آرزو کرس رہی تھی۔ ایک تو دانیال سفیر خان کی وجہ سے اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دوسرا وہ دراب نام کا آزار جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بار بار نمبر تبدیل کر کے آرزو کو کال کر دیتا اور پچھلے کچھ دنوں سے گھر میں لیٹرز بھی بھیج رہا تھا۔ آرزو اب زچ آ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دانیال کا غصہ شہید دراب پر نکلنے والا تھا۔ وہ غصے سے اکھڑے لہجے میں بولی۔ تمیز سے بات کرے محترمہ، بہت ہو گیا ناٹک، اب مدائے پر آتے ہیں۔ خاموشی سے مجھ سے محبت کا اقرار کرو ورنہ۔ دراب کے لہجے میں اس بار عجیب سی پرسراری تھی۔ آرزو کو اس کی آواز اب زہر لگی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ پھنکاری تھی شدید تیش میں۔ ورنہ تم خود دیکھ لو، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آرزو نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا، واٹس ایپ نوٹیفیکیشن تھا۔ آرزو نے اوپن کیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آرزو کا لہجہ لڑکڑا گیا تھا۔ کیسی ہے؟ اگر میں انہیں تمہارے گھر والوں کا دیکھا دون تو؟ خباثت سے بھرپور آواز۔ آرزو نے حیرت سے پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ اس دن کی پک تھی جب دراب نے آرزو کو گرنے سے بچایا تھا۔ وہ تصویریں بہت مختلف اینگل سے لی گئی تھی۔ جہاں ایک پک میں دراب آرزو کی کمر میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا اور دوسری تصویر میں وہ اس کی جانب اس انداز میں جھکا ہوا تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو غلط ہی سمجھ لیتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ گھر والوں کو یاد کرتے آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر دانیال کو یاد کرتے اس کی آنکھیں پھر گئی۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، آرزو سوچ کر رہ گئی۔ وہ لڑکا جس کی آواز پر وہ اسے سنا رہی تھی، وہ ایسا نکلے گا؟ آرزو نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی تو محبت کا اظہار، پھر 2 دن بعد ملاقات۔ وہ شوخی سے بولا۔ آرزو نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور فون کھٹاک سے بند کر دیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی دراب خان اچھا لڑکا ہے، اور مروہ نے بھی تو یہی کہا تھا۔ پھر ایسے کیسے سچ شکر تھا کہ اس نے مروہ کی بات نہیں مانی تھی؟ آرزو خان جیسا لوگوں کو سوچتی تھی وہ ویسے نہیں تھے۔ ابھی تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو اس پر آشکار ہونی باقی تھی۔ آرزو کا دل گھبرانے لگا تھا، آنکھوں سے آنسو پھسل کر نیچے گرنے لگے تھے۔ میسج نوٹیفیکیشن تو بج رہی تھی، بار بار میسج آ رہا تھا، مگر آرزو کو ہوش ہی کہا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کیا گھر میں ایسی سچویشن تھی کہ کوئی اس کی بات کا یقین کر لیتا؟ ہرگز نہیں، سب اسی کو غلط سمجھے گے۔ وہ کیا کرے؟ میں یہ پکس تمہارے گھر کے ساتھ پورے سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا اگر ابھی تم نے مجھ سے محبت کا اقرار نہیں کیا۔ ایک اور دھمکی بھرا میسج جسے دیکھتے آرزو کی روح فنا ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ آرزو خان تھی، ہر چیز کا جواب دینے والی، لیکن آج اس سچویشن میں اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ نہیں پلیز، اس نے مشکل سے ٹوٹا پھوٹا میسج سینڈ کیا تھا۔ جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں جگہ بتاؤں گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ آرزو کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اسے نے کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ آئی لو یو دراب خان۔ کانپتے ہاتھوں سے بغیر سوچے سمجھے آرزو نے میسج سینڈ کر دیا۔ دوسری جانب سے فوراً جواب دیا گیا تھا۔ آرزو کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی۔ اوکے گرل، بہت خوبصورت ہو تم، باہر بھی ڈول، اب کل ایڈریس بھیجوں گا، آ جانا، تمہاری خوبصورتی محسوس بھی تو کرنی ہے۔ میسج پڑھتے آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے اندر سے سہم گئی تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی جب موبائل پر پھر سے کال آنے لگی تھی۔
آرزو خوف سے موبائل کو دیکھنے لگی، لیکن مروہ کی کال تھی۔ آرزو یار میں جلدی نمن، بس اتنا کہنے کو کال کی ہے کہ پرسون فزکس کا بہت اہم ٹیسٹ ہے۔ سر نے کہا اس میں سے مارک کم آئے تو فائنلز میں بھی کم ہی ہو گئے۔ مروہ نے بغیر اس کی سنے کال رکھ دی، جبکہ آرزو نے موبائل دور پھینک دیا تھا۔ وہ واپس سے رونے لگی تھی۔ جب باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی، آرزو نے آنسو صاف کیے اور باہر کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا وہاں کو؟ ماہر کو بے ہوش کمرے میں لے جاتے دیکھ وہ اس کی جانب لپٹی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ صفیہ بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آ گئی۔ ماہر کا بی پی بڑی طرح لو تھا۔ وہ کچھ میڈیسن دیتی واپس چلی گئی۔ آرزو نے ماہر کے مرجھائے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اپنی فکر بھول گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا؟ کچھ کھایا نہیں تھا کیا؟ نور بیگم ماہر کو دیکھتے محبت سے بولی اور عائشہ کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا، جو اسباب میں سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑا سا بھی کھا لے تو میں موٹی ہو گئی، یہی کہنے لگ جاتی ہے۔ لڑکیاں پھر ڈرتی رہتی ہے۔ حالی انگور کے دانے منہ میں ڈالتے بولا۔ رخسار بیگم نے اسے بولا، تم کسی کے لیے چھوڑو تو کوئی کھائے۔ نور بیگم نے بھی اسے ڈپٹا۔ وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ وہاں گھم سم سی لیٹی تھی۔ اسے تو کل ہونے والے تماشے کی فکر ستا رہی تھی۔ مجھے آرام کرنا ہے ماما، وہ صفیہ بیگم کو بولتی کمفرٹر منہ تک اڑ گئی۔ سب نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئے۔ آرزو نے بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن اس مرتبہ اس نے دروازہ بند کرتے پلٹ کر پھر ماہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہر اٹھو، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ماہر کے سر سے کمفرٹر اتارتے وہ نرمی سے بولی۔ ماہر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر جھٹ سے آرزو کے گلے لگے رونے لگی تھی۔ اس کی رچکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ کیا ہوا بتاؤ تو سے ماہر رو کیوں رہی ہو؟ آرزو اس کی پیٹ سہلاتی بولی۔ ماہر اس سے الگ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ آرزو میں مر جاؤں گی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ماہر زکام زدہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ آرزو نے لب بھیجے اسے گھورا۔ تو کس نے کہا کرو شادی مت کرو، انکار کر دو، ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کے فیصلوں میں تم اپنی زندگی عذاب بناؤ۔ اگر تمہیں دانیال پسند نہیں تو مت کرو، آرزو نے اسے حوصلہ دیتے کہا تھا۔ ماہر نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہ نکاح رسوے نہیں کر سکتی آرزو، کیونکہ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے اور نکاح پر نکاح تو جائز نہیں ہے۔ ماہر روتے ہوئے سسک پڑی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ آرزو کو کم از کم سب بتا دے گی۔ آرزو اس کی بیسٹ فرینڈ اور اچھی کزن تھی، اور ویسے بھی کسی کو تو اس کی حالت کا اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ کیا بول رہی ہو تم ماہر؟ آرزو شاک کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ اور پھر ماہر نے آرزو کو شروع سے اینڈ تک سب بتا دیا، سوائے اس کے گینگسٹر ہونے کے۔ آرزو منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ ماہر بتانے کے بعد پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائی رونے لگی تھی۔ اب کیا ہوا گا؟ آرزو آواز جی کف۔ پتا چلا وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گے، اور مما اور بابا سب مجھ سے نفرت کرے گے، اور علی زندر وہ ماہر کچھ کہتے کہتے رکھ گئی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ علی زندر کا نام لیتے ہی زبان لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ ماہر میں ہوں نہ، میں سب سنبھال لوں گی، یقین رکھو مجھ پر، میری طرف دیکھو، میں سب ہینڈل کر لوں گی۔ اس نے ماہر کے روتے ہوئے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ماہر ساکت نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگی۔ میں سب کو دیکھ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا، بس تم خاموش رہنا، تمہارا نکاح نہیں ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ آرزو اس کا سر سہلاتے مضبوط لہجے میں بولی تو ماہر نے اسباب میں سر ہلایا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ خود آرزو کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اسی وجہ سے سسک رہی کہ گھر والوں کو پتا چل گیا تو پھر ایسی سچویشن اس کے سامنے آ کر بھی ہو گئی تھی۔ اب تو ویسٹ کرو، ایسے ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا ہو کے بھی بری ہو، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ماہر دھیما سا مسکرائی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ آرزو کو اپنا دماغ معاف ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں اس کے موبائل پر دراب کے ڈھیروں میسج تھے۔ کسی میں عجیب شاعری تھی، کسی میں اس کی خوبصورتی کے قصیدے تو کسی میں اظہار محبت کرنے پر خوشی کا اظہار، اور میسیجز لگاتار آ رہے تھے۔ ماہر نے فزکس کی کتاب اٹھائی۔ اس کا پہلا اور اہم طالبہ ٹیسٹ تھا۔ ماہر کا نکاح کل تھا اور آرزو کو پرسوں اس لڑکے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن پہلے اس کی پڑھائی گہن تھی۔ موبائل اٹھائیے وہ باہر نکل گئی تھی۔ حال میں نیچے فرش پر بیٹھے اس نے موبائل اور کتاب شیشے کی میز پر رکھی تھی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتی وہ اپنے دماغ کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چار لفظ فزکس کے اس پہ دماغ میں چلے جائے۔ سب کچھ بنائے وہ پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ بار بار موبائل فون بجتا، اس کا دھیان بری طرح بھٹکا رہا تھا۔
دراب خان کی قرض نے اب اسے غصہ دلانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ بے بس تھی، سو وہ خاموش تھی۔ موبائل کو اگنور کرتے وہ پڑھنے لگی تھی، اور اب پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کر ٹہلتے کتاب کو بند کرتے آنکھیں بند کیے گھوم کو یاد کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کے ذہن میں وہ فارمولے چلے جائے تاکہ وہ پاسل مارکس لے آئے، زیادہ اسے چاہیے بھی نہیں تھے۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اچانک ہی کسی وجود سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی۔ جب مقابر نے اسے پھرتی سے تھام لیا تھا، آرزو کی کتاب چھوٹتی زمین پر گر گئی تھی۔ اسے لگا وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی۔ وہ حیرت آنکھیں کھول کر دیکھی کہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھامے کھڑا تھا۔ آرزو بے ساختہ سانس روک گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلے دانیال سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سخت تندیاں آرزو کو اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے جھٹکے سے اسے اٹھایا تھا۔ لینز مت لگاؤ، چشمہ ہی لگا لو، وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ اس کی کمزور نظر پر زنس کرتے بولا۔ آرزو بس لب بھیج گئی۔ فی الحال اتنا دماغ درست نہیں تھا کہ وہ دانیال سے بحث کرتی۔ سو یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا؟ کتاب اٹھاتی وہ وہاں سے اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال نے چونکتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا جب میز پر رکھا آرزو کا موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ گیا لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نفی نے سر ہلاتے اس نے موبائل اٹھایا تھا اور پھر نیچے گرے کچھ پیپر بھی جنہیں دیکھتے اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہوا تھا۔ وہ تنگ فنگ کرتا بھسم کر دینے والے انداز میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ موبائل سکرین پر ابھرتے میسیجز پر نظر پڑی، پھر موبائل اوپن کرتے انہیں سکرول کرتے اسے اپنے جسم میں جیسے آگ دیکھتی محسوس ہونے لگی۔ دھڑام سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رگیں ابھرتی سگڑ رہی تھی۔ کون ہے؟ وہ جسے تم پسند کرتی ہو۔ وہ وسے سے میٹھیاں بینچے شگا جوادہ بنا پھنکارا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے تو یعنی اس دن وہ لڑکا وہ سب سچ تھا۔ نیکاف کسی کو پسند نہیں کرتی۔ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس نے کبھی دانیال کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تو اس کی آنکھوں میں ایک قدر ہی تیز برپا تھا۔ اسے لگا جیسے سب سے کرنے سے پہلے وہ پکڑی گئی ہو۔ بکواس بند کرو، یہ سب کیا ہے؟ پھر ہاں، اس نے چند پیپرز آرزو کے منہ پر مارے جو آرزو کی فسفس کی کتاب سے نکلے وہی لیٹر تھے جو دراب خان نے بھیجے تھے، اور پھر آخر میں ہاتھ میں پکڑا آرزو کا موبائل اس کے آگے کیا جیسے دیکھ آرزو اس سے وہاں میں اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص سے اتنا خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ دل بند ہونے کے دہانے پر تھا۔ وہ بس میرا دوست ہے۔ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ وہ کیا بتاتی، اسے زبان سے جھوٹ پھسلا اور پھر اس کی بات سننے کی دیر تھی۔ اس نے دانت پیستے موبائل پوری قوت سے دیوار پر دے مارا کہ آرزو ڈر کے مارے اچھلی تھی۔ اس وجہ سے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں آخر میں ذلیل ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت سے آرزو کے کندھوں پر دباؤ دیتا اسے جھنجھوڑ دیا۔ آرزو کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نمکین پانی کھسرنے لگا۔ نہیں جین، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ آرزو روتے ہوئے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ نہ جانے کیوں دانیال سفیر خان کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقین اس کا دل بند کر رہی تھی، یا شاید یہاں کوئی بھی ہوتا تو آرزو خان کا دل بند ہونے والا ہی ہوتا۔ میں ابھی جا کر آغا جی کو بتاتا ہوں، اور خبردار اگر تم گھر سے باہر نکلی بس بہت ہو گیا، کالج جانا میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تمہاری وہ اس کے کندھوں کو چھوڑتے شدہ بار نظروں سے اسے گھورتے ایک لفظ چبا کر بولا کہ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ سب کو بتا دیتا تو سب لوگ بھی اسے نفرت کرتے، نہ جانے اس کی ذات کے بارے میں کیسا سوچتے، جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں جیسا وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال پلیز نو کو ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پلیز کسی کو مت بتائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ آرزو خان کی لچکیاں بند گئی، اور یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی شدت سے دانیال خان کے سامنے رو رہی تھی۔ ہر مجرم پکڑے جانے کے بعد یہی کہتا ہے، اور کیا دیکھو میں اس سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ تم نے صاف نظر آ رہا ہے اور تم مجھے بول رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا آرزو خان، جو لڑکی گھر کی چار دیواری کو جیل سمجھے اور اس سے فرار ہونے کے راستے تلاش کرے نا، تو پھر ساری دنیا اسے مجرم سمجھتی ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر کڑے ضبط کی ردوں کو چھوتا بولا۔ اس کی آنکھیں سرخی ٹپکا رہی تھی اور جبڑے حد سے زیادہ بھیجے ہوئے تھے۔ اس کی بات سنتے آرزو نے روتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا، وہ تو شکر تھی۔ آرزو نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھی۔ اس نے تو ساری چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی تھی، لیکن دراب کا بار بار کالز کرنا اور پھر بار بار اظہار محبت کروانا، دھمکیاں دینا اور پھر ماں کی ٹینشن آرزو کے دماغ سے سب پھسل گیا۔ یہی ہے تمہارا کردار جس کے لیے چین اف رہی تھی۔ تم اس دن بہت چھپ رہی تھی۔
تمہیں یہ پابندیاں اب آزادی کی وراثت بھری سانس لے لینا۔ آرزو خان بزدل انداز میں بولتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے آرزو روتے ہوئے ان پر ہاتھ جما گئی، آنکھیں بیچی تو کئی آنسو بہہ نکلے۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ وہ ایسی نہیں، وہ سب اس طرح نہیں ہوا تھا جیسے بیان ہو رہا تھا۔ وہ باہر کی جانب اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی جو آگے ہونے والا تھا وہ ہو جائے۔ اس نے تو کہا تھا وہ سب سنبھال لے گی، لیکن شاید سب کچھ سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں۔ وہ دانیال کے پیچھے بھاگی تھی۔ دانیال میری بات سنو۔ وہ پیچھے سے اس کا بازو اپنی پوری طاقت سے دبوچتے اسے اپنی جانب کرتی شدت سے بولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ موبائل پر ہوتی بیر نے اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کروایا تھا۔ اس نے